زبیدہ انور خان کا شمار آج پاکستان کی نامور خواتین اینکرز میں ہوتا ہے۔ ماضی میں ایک چھوٹی سی کینٹین چلانے والی زبیدہ کو ایک چینل کی نوکری ملی تو انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اخبار پڑھا تو وہاں پہ اشتہار تھا کہ کچھ مارکیٹنگ سٹاف درکار ہے، میں چلی گئی وہاں پہ کچھ 70 کے قریب خواتین تھی۔ اس وقت جتنی بڑی کمپنیز ہیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں سب مجھے بائی نیم الحمدللہ جانتی ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ زندگی میں کیا حالات آئے کہ ایک پرائیویٹ سکول کی کینٹین چلائی اور پھر آپ نیشنل ٹی وی کی اینکر بن گئی؟ ہوا کیا؟ ہوا کچھ یوں کہ جب والدہ کی وفات ہوئی تو میں تیسری کلاس میں تھی، بالکل بھی کوئی سمجھ بوجھ کیا ہوتی ہے جو تیسری کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، بہت چھوٹا سا، لیکن ذمہ داری بہت بڑی پڑ گئی تھی، بہت بڑی ذمہ داری پڑ گئی تھی۔ مجھ سے چھوٹے 5 بہن بھائی تھے جن کو اسکول بھی بھیجنا تھا، جن کے لیے کھانا بھی بنانا تھا۔ انٹر کے بعد کیا ہوا کہ والد صاحب نے شادی کر دی اور میں بھی عام خواتین کی طرح ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئی، کافی زیادہ گھریلو تشدد برداشت کیا میں نے 8-9 سال، اور اسی میں انفارچونیٹلی میرے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہوئی، اور اس کی ڈیتھ میں ایک چیز جو ہے وہ بہت تکلیف دہ تھی کہ اس کے علاج کے لیے میری جیب میں پیسے نہیں تھے، اور جب میں نے سسرال والوں سے مانگے تو انہوں نے انکار کر دیا، جبکہ انہوں نے 2 دن پہلے گاڑی بیچ کر گھر میں کیش موجود تھا، لیکن مجھے نہیں انہوں نے وہ پیسے دیے۔ تو وہ 2-4 دن کے بعد میرا بیٹا جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ہار نہیں مانی۔ اس سے پہلے کہ میرا زیادہ نقصان ہوتا، آج میری جگہ پہ شاید میری قبر ہوتی اگر میرے والد صاحب مجھے اس جگہ سے باہر نہ نکالتے۔ اور میں فطرتاً بھی کچھ خوددار تھوڑی واقع ہوئی ہوں، میں بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی والدین پہ، کیونکہ 2 بیٹیوں کا بھی ساتھ تھا، ان کو پڑھانا تھا، آگے ان کی تعلیم میں نے کنٹینیو کرنی تھی۔ تو پھر میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں کینٹین کا ٹھیکہ لے لیا۔ یہ پہلی جاب تھی؟ یہ میری پہلی جاب تھی، اور میرے والد صاحب نے انیشلی مجھے یاد ہے کہ سارا سامان مجھے کینٹین میں ڈلوا کر دیا تھا۔ کتنے سال یہ کام کیا؟ مجھے 2 سال یہ محنت میں نے لگاتار کی، اور الحمدللہ کہ بہت اچھا کام میں نے رن کر لیا کہ میری دونوں بچیاں اسکول میں ایڈمٹ ہو گئی، ان کی فیسیں وغیرہ میں وہاں سے دیتی تھی، ان کا کوئی بھی علاج، معالجہ، کپڑے، سب کچھ میں اپنی جیب سے کرنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ میں میرے والد کے لیے زندگی بھر کے لیے میرے دل سے دعائیں ہیں کہ اس بندے نے میرے ساتھ بہت بڑی نیکی کی۔ یہ اس طرف یہ کام کیا اور اس کے بعد پھر نیشنل ٹی وی پہ اینکر بن گئی، یہ سارا سفر طے کیسے کیا؟ یہ پھر ایسا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے نا تو پھر نکالتا بھی وہی ہے۔ یہ کہانی بھی کچھ ایسے ہے کہ میں ان دنوں میرے اندر ایک تو یہ تھا کہ میری تعلیم ادھوری ہے، انٹر کے بعد شادی ہو گئی تھی، تو میں نے والد صاحب سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ فوراً تم ایڈمیشن لو، تو انہوں نے مجھے پہلے گریجویشن کروائی۔ اب یہ دیکھیں کہ 98 میں سلسلہ ٹوٹ رہا ہے ایجوکیشن کا، اور 2014 میں نے بیچلر کی ڈگری لی۔ اتنے ڈسٹنس کے بعد بھی میں نے الحمدللہ بڑے اچھے مارکس کے ساتھ میں نے فرسٹ ڈویژن میں کیا۔ اس کے بعد پھر میں اخبار پڑھا تو وہاں پہ اشتہار تھا کہ خبر اخبار میں کچھ مارکیٹنگ سٹاف درکار ہے۔ اچھا، میں نے وہ پڑھا، میں نے دیکھا، میں چلی گئی وہاں پہ کچھ 70 کے قریب خواتین تھیں، لڑکیاں تھیں، اور انٹرویو سٹارٹ ہوئے تو میں بھی ایک سہانا سپنا سے جا کر گئی تھی پہلے کہ نہیں میں کہوں گی مجھے چینل 5 میں نا آپ کوئی پولیٹیکل شو دے دیں۔ وہاں گئی تو شاید بڑے زیرک قسم کے صحافی تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، میرے استاد ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا میگزین ہے ہمارا کسان ٹائم، آپ اس کو جو ہے وہ اس کی مارکیٹنگ کا کام کریں اور کچھ انٹرویوز کریں ایگریکلچر کمپنیز کے۔ اس کے بعد اس میں اللہ نے اتنی کامیابی دی، بڑی محنت کی میں نے، اور 10 سے 12 اشتہار میں نے اس کے کنفرم اور ریگولر کروا دیے۔ اس وقت جتنی بڑی کمپنیز ہیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں سب مجھے بائی نیم الحمدللہ جانتی ہیں۔ کتنے سالوں سے آپ ٹی وی شو کر رہے ہیں؟ ٹی وی شو میں نے 2014 میں سٹارٹ کیا تھا اور آج تک الحمدللہ کر رہی ہوں۔ کیا سوچتی ہیں زندگی میں پیچھے نظر دوڑائیں تو دیکھتی ہیں کہ سختیاں ہیں، مشکلات ہیں اور اب آسانی ہے، کیا کہنا چاہیں گی؟ ہاں، یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، آسانیاں تو ملی مجھے لیکن ایک جہد مسلسل کے بعد۔ کبھی کوئی ایسا دن بھی آیا زندگی میں کہ جب آپ نے سوچا کہ یار میں یہ سب کچھ چھوڑ کے کہیں چلی جاؤں؟ نہیں، شاید جہد مسلسل نے سکھا دیا تھا کہ یہیں پہ رہنا ہے اور کام بھی کرنا ہے،
شاید اس کی بڑی وجہ میری بیٹیاں تھیں جو میرے جینے کی اصل وجہ ہیں. انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا. اینکر ہیں یہ تو زرق برق لباس پہنتے ہیں، روشنیوں میں رہتے ہیں، گلیمر ہے. یہ تو کبھی اپنی زندگی کی کہانی نہیں سناتے کہ ہم نے کینٹین چلائی، ہم نے مزدوری کی، ہم نے محنت کی. آپ یہ اپنی بات کیوں کہنا چاہتی ہیں اور کیوں سنانا چاہتی ہیں؟ کیونکہ آپ جب تک اپنی کہانی شیئر نہیں کریں گے نا وہ انسپائر نہیں ہوں گے، ان کے پتہ نہیں چلے گا. کیا آپ سوچتی ہیں بہنوں بھائیوں کو سپورٹ کیا، زندگی کو آگے لے کے گئے، اب کیا سوچتی ہیں کہ جو بہت سے لوگ ہیں آپ کی طرح زبیدہ ہوں گی، کہیں پہ مشکل، کہیں پہ خاوند نے چھوڑ دیا، کچھ نہ کچھ ہوا ان کی زندگی میں، ان کے لیے کیا کہیں گی؟ یہی کہوں گی کہ کبھی بھی گیو اپ نہ کریں، سکپ مت کریں. اپنی لائف کو جس لیول پہ بھی ہے نا اس لیول کی محنت کر لیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی محنت کا صلہ رد نہیں کرتا، ہمیشہ آپ کو ملتا ہے اور بہت اچھی فارم میں ملتا ہے. اسکول کی کینٹین چلاتے وقت کبھی اندازہ تھا کہ میں اینکر بن جاؤں گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں تھا. لیکن ایک میرے اپنے اندر نا میرے والد صاحب کی طرف سے ایک موٹیویشن تھی. وہ مجھے بہت ہی اچھے مقام پہ دیکھنا چاہتے تھے، جو انہوں نے دیکھا الحمدللہ. بہت سے لوگ ہیں جن کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے، ان کے لیے زبیدہ کچھ تو کہیں گی نا؟ میرے لیے میرا والد ایک ہمت کا پہاڑ تھا جس نے مجھے بھی پکڑ کے اپنے برابر کھڑا کر دیا. وہ ساری توانائی مجھے لگتا تھا میرے اندر آ گئی ہے. میرے ابو بہت با ہمت تھے، وہ بہت مجھے موٹیویٹ کرتے تھے، ہر طرح سے سپورٹ بھی کرتے تھے. مجھے کسی جگہ پہ کوئی کمی لگی نہیں لائف میں، تو اس لیے مجھے آگے بڑھنے میں آسانی ہو گئی. آج زبیدہ انور خان کتنی کامیاب ہیں، کیا کیا زندگی میں اچیومنٹ کی؟ میں نے جس طرح سے کام سٹارٹ کیا تھا اور ضیاء شاہد نے میری ہمت بندھائی تھی کہ ہر سال ورکر آف دا ایئر کا ایوارڈ مجھے ملتا رہا. اور اس کے علاوہ فیلڈ میں کام کرنے سے جن لوگوں کے ساتھ کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہی تھی وہاں سے بھی بہت سارے انعام و اکرام میں نے حاصل کیے، ایوارڈز اور سرٹیفکیٹس. اور گورنر جو ہیں ہمارے پنجاب کے چودھری سرور صاحب نے بھی مجھے بیسٹ اینکر کا ایوارڈ دیا تھا. تو میری بڑی حوصلہ افزائی ہوئی تھی. میں سمجھتی ہوں کہ اگر میری بیٹیاں بھی کل کو اچھے مقام پہ پہنچ جاتی ہیں تو یہ سب میری ہی کامیابی ہے. اسی لیے میں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی سٹارٹ کیا ہے زبیدہ انور خان آفیشیل کے نام سے.